دیکھیں یہ بڑا اہمیت والا فیصلہ ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو 102 جو افراد تھے جن کا سلیکٹ کیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کورٹ مارشل پروسیڈنگز ان کے خلاف ہوں گی اور ان کو حراست میں بھی آرمی نے لیا ہوا تھا. یہ کورٹ کمانڈرز کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے ایک کورٹ کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کے بھی مشترکہ اجلاس میں یہ بات طے ہوئی تھی اور اس پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا. پھر بعد میں کیبنٹ نے بھی اس کی منظوری دی تھی. تو اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ غیر معمولی واقعات تھے کہ وہ ایک ہی دن جو ہے مختلف شہروں میں فوجی تنصیبات اور عمارات کے اوپر جو اٹیکس ہوئے اور اس میں بھی انہوں نے یہ جب پوری ایویڈنس کلیکٹ کی سائنٹیفک بنیادوں پہ سی سی ٹی وی سے اور باقی کہ جو لوگ وہاں پہ اندر موجود پائے گئے تھے ان کو انہوں نے الگ کر کے جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے تحت ٹرائل جو ہے ریکمینڈ کیا. باقیوں کو جو ہے بہت سارے افراد جو زیر حراست ہیں ابھی بھی ان کی اینٹی ٹیررزم کورٹس میں جو ہے وہ مقدمات چل رہے ہیں. تو یہ اہمیت اس کی اس لیے ہے کہ آج یہ کافی عرصے کے بعد یہ بینچ 5 رکنی بینچ اسمبل ہوا. پہلے اس کی سربراہی عمر عطا بندیال صاحب کر رہے تھے. ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس موجودہ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پھر اس سماعت سے الگ کیا کیونکہ پہلے بھی اپنے آپ کو سماعت سے الگ کر چکے تھے. تو جسٹس اعجاز الاحسن جو تیسرے سینئر موسٹ جج ہیں ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے آج ہی سماعت ریزیوم کی اور آج ہی سماعت کو کنکلوڈ کر دیا. کیونکہ میں تھوڑا تاخیر سے پہنچا تھا اس وقت جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے وہ اپنی دلائل دے رہے تھے اور انہوں نے جب دلائل ختم کیے اس کے بعد کچھ جو متفرق درخواستیں آئی ہوئی تھی وہ بھی ابھی نپٹی نہیں تھیں اور کچھ درخواستوں کے اگینسٹ وہ رجسٹرار نے اعتراضات لگائے ہوئے تھے. وہ اعتراضات بھی چیمبر ہیئرنگ بھی وہ بھی سامنے تھی. تو اس پہ انہوں نے تمام کو نمٹا دیا. تو ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ آج یہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا. اور جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم تھوڑی دیر میں جو ہے یہ یا تو شارٹ آرڈر کے ساتھ آئیں گے یا پھر ججمنٹ کو محفوظ کر لیں گے. تو میرے ساتھ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ ایڈوکیٹ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بھی ایک پٹیشنر کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو وہ بڑی اجلت میں اٹھے اور روسٹم پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ابھی ریبٹل میں بھی کہنا ہے جو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا. تو اس پہ پھر بینچ نے کہا کہ نہیں ابھی شاید ریبٹل کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لی ہیں. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعہ 21B جو ہے اس کو جو ہے انہوں نے منسوخ کر دیا ہے, آئین سے ماورا قرار دے دیا ہے. اس کی امپلیکیشن جو ہیں وہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ 102 جو افراد ہیں ان کو تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اس کے اوور آل بڑے دور رس نتائج نکلیں گے اور بڑی اس کی امپلیکیشنز ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ 1967 میں غالباً ایوب خان کے دور میں یہ اس کلاس کا اضافہ ہوا تھا اور اس کے بعد درجنوں ہائی کورٹ کی ججمنٹ, سپریم کورٹ کی ججمنٹس آ چکی ہیں اس سے بڑے بڑے بینچز کی, جنہوں نے اس پروویژن کو سیکشن 21B جو ہے اس کو انٹیکٹ رکھا اور صرف یہ کہا کہ ہاں ایسے ٹرائل سویلینز کے جو کہ کورٹ مارشلز میں ہوں گے جو کہ یہ ثابت کر دیں کہ وہ واقعی بدنیتی پر مبنی تھے یا وہ وداؤٹ جورسڈکشن تھے اور کورم نام جوڈس تھے, تو ان کی حد تک ہائی کورٹس اس کا جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے. ہمیشہ انہوں نے یہی بات کہی. تو آج جب یہ اس پروویژن کو ہی جو ہے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا تو اس سے وہ جو اس وقت ہمارے ملک میں جتنے سینسیٹیو ادارے ہیں اسٹریٹجک نوعیت کے, وہاں پہ جو سویلین امپلائیز ہیں اگر وہ کوئی ایسا جرم کرتے تھے جو کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تھی یا وہ سیکیورٹی کے خلاف چلے جاتے تھے, آرمی کی جو ہے وہ جو سینسٹیوٹی ہے, تو ان کے لیے یہ شک بنی تھی. تو اب یہ شک جو ہے یہ تمام ہمارے حساس اداروں کے جو اہلکاران ہیں, سویلین ہیں, ان کی حد تک وہ ختم ہو چکی ہے. تو یہ ایک سیریس کنسرن ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہمیت والی بات یہ ہے کہ آج تک کسی کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا, لیکن آج جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن جو ہے وہ لازمی انہوں نے شاید اعلان بھی کر دیا کہ اس کے خلاف اب اپیل فائل کریں گے. اپیل اب فائل ہو سکتی ہے کیونکہ
پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 سپریم کورٹ کا جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے. تو اس لیے یہ ایک حساس نوعیت کا معاملہ.